السلام علیکم. ایس این ہیلتھ ہب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رباس نسیم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے منکی پاکس. آج کل بہت زیادہ یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے، منکی پاکس منکی پاکس منکی پاکس. ہر جگہ اسی کے چرچے ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ. بہت سارے مسکنسیپشن اور لوگوں کو بہت زیادہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہم نے سوچا کیوں نہ اس ٹاپک پر ایک پوری ریسرچ کے بعد ایک کمپلیٹ انفارمیٹیو ویڈیو بنائی جائے، جس میں ہم بات کریں کہ منکی پاکس ہے کیا، کس ٹائپ کا وائرس ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے، اس کو منکی پاکس ہی کیوں بولتے ہیں، پہلی مرتبہ ڈسکور کہاں پہ ہوا، انسانوں میں کیسے آیا، کیسے یہ پھیلتا ہے، سائن اینڈ سمپٹم کیا ہے، اور اینڈ میں ہم بات کریں گے کہ کیسے اس مہلک وائرس سے بچا جا سکتا ہے. بنا کسی ٹائم کے ضائع کیے اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. مگر ہاں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. منکی پاکس ایک وائرل زونیٹک بیماری ہے جو کہ منکی پاکس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ آٹو پاکس جین سے تعلق رکھتی ہے جو کہ اسمال پاکس کی فیملی میں سے ہے. زونیٹک بیماری اس کو اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ جانوروں میں پائی جاتی ہے، اسپیشلی بندر، چوہے، گلہری، اس طرح کے جانوروں میں. البتہ اب اس نے انسانوں کو بھی کشمکش میں ڈال رکھا ہے. اگر ہم منکی پاکس کی تاریخ کی بات کریں یعنی ہسٹری کی بات کریں تو یہ 1958 میں اس کا پتہ چلا، جب ریسرچ کے لیے رکھے گئے بندروں کی کالونیوں میں چچک جیسی بیماریوں کی 2 وبائیں پھوٹی. چونکہ سب سے پہلے یہ وائرس منکیز میں ڈسکور ہوا، اس لیے اس کو منکی پاکس وائرس کہتے ہیں. پہلا انسانی کیس 1970 میں جمہوریہ کانگو میں رپورٹ ہوا. اس کے بعد منکی پاکس وائرس وسطی اور مغربی افریقی ممالک میں رپورٹ ہوئے. حالیہ برسوں میں منکی پاکس وائرس کی کیسز امریکہ، انڈیا اور پاکستان، اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک میں رپورٹ ہوئے، جو کہ انتہائی تشویش کا باعث ہے. حالیہ دنوں میں ملک میں اس کی کیسز کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے کو آیا ہے. اگر ہم بات کریں کہ یہ وائرس انسانوں میں کیسے منتقل ہوتا ہے تو یہ سوال غلط نہیں ہوگا. منکی پاکس وائرس جو کہ بیسکلی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، اسپیشلی چوہوں اور بندروں سے، اس کے ٹرانسفر ہونے کے چند ایک طریقے ہیں. براہ راست رابطہ یعنی ڈائریکٹ کانٹیکٹ. آپ کسی جانور سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتے ہیں جو کہ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو، یا کھانے کے ذریعے مطلب آپ کسی ایسے جانور کا گوشت کھاتے ہیں جو اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ انسان سے انسان میں یہ کیسے منتقل ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ایئر بورن ڈراپلیٹ کے ذریعے، بلڈ کانٹیکٹ کے ذریعے، انلیگل اور ملٹیپل سیکس پارٹنر یا انلیگل سیکس کانٹیکٹ کے ذریعے. اب یہ تو ہوئی وائرس کی بات کہ کیا ہوتا ہے، کیسے آیا، انسانوں میں کیسے پھیلتا ہے. اب ہم بات کریں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس وائرس سے انفیکٹڈ ہے یا نہیں. اب اس پہ بات کرتے ہیں. بہت ہی آسان ہے. کلینکل علامات سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، جس میں خارش، تیز بخار، جسم میں درد، لیمف نوڈ میں سوجن، ان سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ CPR ٹیسٹ جس سے اس وائرس کا ڈائگنوز ہو سکتا ہے. الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے وائرس کے پارٹیکل دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ وائرل کلچر بھی کر سکتے ہیں. عموماً اس کی تشخیص کے لیے کلینکل جو علامات ہیں وہ کافی ہے. اس کی تشخیص کلینکل علامات سے ہو جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی علامات کی. تو اس کی ڈیوریشن تقریباً 5 سے 21 ڈیز کی ہوتی ہے. یہ عام طور پر 2 مراحل میں ظاہر ہوتی ہے. ابتدائی مرحلہ یا پہلا مرحلہ 0 سے 5 دن تک ہوتا ہے، جس میں تیز بخار، سر درد، پٹوں میں درد، کمر کا درد، لیمف نوڈ میں سوجن یا سردی اور تھکن شامل ہے. جبکہ دوسرا مرحلہ یا خارش کا مرحلہ یہ فلیٹ زخموں سے شروع ہوتا ہے جو کہ
उभरते हुए जख्मों या पानी वाले जख्मों या पीप वाले जख्मों में तब्दील हो जाता है। खारिश आमतौर पर चेहरे से शुरू हो जाती है और जिस्म के तमाम हिस्सों में फैल जाती है, जिसमें हथेलियाँ और पाँव भी शामिल है। आखिर में जख्म खुश्क होकर खुद ही गिर जाते हैं। अब हमें यह तो कंफर्म हो गया कि ये मंकी पॉक्स वायरस है। अब बारी आती है इसकी ट्रीटमेंट की। तो मंकी पॉक्स वायरस के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट यह बीमारी अमूमन खुद ही ख़त्म हो जाती है। अलामात 2 से 4 हफ्तों तक रहते हैं। तहम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंटीवायरल, जबकि सुपरेटिव केयर में पेन किलर्स, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबैक्टीरियल, बुखार की सूरत में आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अब आता है इस वीडियो का एंड और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कुछ केसेस में मंकी पॉक्स वायरस से हिफाजत के तौर पर लगाई जा सकती है। इन्फेक्टेड जानवरों से बचना, महफूज खाना खाना, जैसे कि शुरू में बताया गया था कि किस टाइप की चीज़ें खाने से ये वायरस होता है। इन्फेक्शन का कंट्रोल। एक रिसर्च से यह प्रूव हो चुका है कि मल्टीपल और इलीगल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मंकी पॉक्स वायरस के फैलने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अल्लाह शुक्र है कि हम दीन इस्लाम पे है और दीन इस्लाम पे अल्लाह ताला हमें कायम रखे। हम हमेशा से दीन इस्लाम, शरीयत और मेडिकल फील्ड को एक दूसरे के साथ रिलेट करते रहते हैं। आज भी हम यही कहेंगे कि जब तक हम दीन इस्लाम और शरीयत से दूर होंगे तो ऐसे मसले मसाइल ज़रूर जन्म देते रहेंगे। याद रहे कि मंकी पॉक्स एक नायाब और संगीन बीमारी है। इसके बारे में आगाही देना इंतहाई लाजमी है ताकि वबा को मौसर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।